ایک آدمی نا وہ اپنی بیوی سے بڑا پریشان تھا. وہ سوچا نہیں میجام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میجام بہار پاس نہیں جان شکایت کروں می پنچیتی ہے مور بیوی مو بہت پریشان کرو. وہ بیچارہ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر گیا تو پردہ لگا ہوا تھا دروازے پہ, تو باہر کھڑا رہا, ہاں آواز لگائی تو ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی غصے میں تھی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولی سنا رہی تھی, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر سن رہے تھے. بیوی بولتی جا رہی تھی, یہ سن رہے خاموش ہے. یہ آدمی جو بیوی کی شکایت لے کر گیا تھا بولا اللہ یہ میرا انصاف کیا کرے گا, یہ تو خود بیوی کی بولی سن رہا ہے. وہ بیچارہ بولا کہ نہ. وہ وہاں سے اپنے گھر کی طرف لوٹا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے تو دیکھا وہ آدمی جا رہا, ان کو بولا بھائی ادھر. بولا نہیں امیر المومنین ہم گھر جا رہے ہیں. بولا نہیں ادھر آیا. بولا کس کام سے آئے تھے, کیا بات بول. بولا نہیں رہنے دیجئے. بولا رہنے کا دیجئے, کیا کام تھا بولو تو صحیح. بولا یا امیر المومنین بولنا کیا تھا, ہم اپنی بیوی کی شکایت لے کر آئے تھے آپ سے حل کرواتے, لیکن یہاں تو خود دیکھ رہے ہیں کہ آپ خود ہی سن رہے تھے, میرا کیا انصاف کیجیے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بات بتاؤ یہ تمہارا کپڑا کون دھوتی ہے. بولا میری بیوی دھوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. کھانا بنا کے کون کھلاتی ہے. بولا میری بیوی کھلاتی ہے. بولا بہت اچھا. تم گھر سے باہر چلے جاتے تمہارے گھر کی نگہبانی کون کرتی ہے. بولا میری بیوی کرتی ہے. بولا بہت اچھا. تمہارے بچوں کی پرورش کون کرتی ہے. بولا میری بیوی کرتی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک بات بتاؤ, جو بیوی تمہارا اتنا کام کرتی ہو اگر وہ تھوڑی سی اگر بول دے, تھوڑی سی اگر اس سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنا چاہیے کہ بدلہ لینا چاہیے. تو وہ آدمی بولا کہ نہیں معاف کر دینا چاہیے. قربان جائیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں اگر بیوی نہ ہوتی تو کپڑا دھونے والا تمہیں دھوبی رکھنا پڑتا, کپڑا دھوبی کیا دھلوانا پڑتا. کھانا بیوی نہ ہوتی تو کھانا تمہیں بنانے نہیں آتا, ہوٹل میں جا کر تمہیں کھانا کھانا پڑتا. اور سنو تم پردیس چلے جاتے, تمہیں تمہارے گھر کی نگہبانی کرنے کے لیے ایک نوکر کو یہاں رکھ کر کے جانا پڑتا. اور سنو قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو جب سمجھایا آنکھیں کھل گئی. کہا کہ یا امیر المومنین آپ نے سچ فرمایا ہے, بیوی سے اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے اسے معاف کر دینا ہے. انشاءاللہ کریں گے, ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. کیا دیکھیں بچہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا دیا. ہاں تو کل ہو کے یہ بھی بڑا ہوگا, یہ بھی نبی کی سنت کے مطابق نکاح کرے گا انشاءاللہ. تو ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے, میری ماں بہنوں آپ کے لیے بھی حدیث ہے, سنو. ایک حدیث ہے, ایک عورت کی شادی ہونے والی تھی. وہ عورت پردے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کی یا رسول اللہ میرا نکاح ہونے والا ہے, میری شادی ہونے والی ہے, شوہر کا میرے اوپر میں کیا حق ہے. کیا بولی, ارے جلدی بولو بھائی. اچھا آپ لوگ اکتا نہیں رہے ہیں, تقریر ختم کر دیں نہیں پوری رات. قبرستان ہے یہاں بغل میں, الحمدللہ. زیادہ دیر نہیں, بس سنجیدہ ہو جائیے. میں یہ کہہ رہا تھا, کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں شوہر کے کیا حقوق. وہ عورت پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ میری شادی ہونے والی ہے, میرے اوپر میرے شوہر کا کیا حق ہے. میری ماں بہنوں سنو, میرے شوہر کا میرے اوپر کیا حق ہے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنو, اگر تمہارے شوہر کے جسم میں پھوڑا نکل آئے, گھاؤ نکل آئے, اب اس گھاؤ سے پیپ بہنے لگے, مواد بہنے لگے, اور سنو اگر تم اسے اپنی زبان سے چاٹنا شروع کر دو پھر بھی تم اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتے. اس لیے میری ماں بہنوں اپنے شوہر کی عزت کرنا, اپنے شوہر کی خدمت کرنا, الحمدللہ ثم الحمدللہ, اپنے شوہر کی قدر کرنا الحمدللہ. اور ساتھ ہی ساتھ شوہر کے ماں باپ کی بھی کیا کہتے ہیں کہ ادب و احترام کرنا, ان کی خدمت کرنا. وہ ان کی خدمت کرنا تمہارے اوپر میں واجب نہیں ہے الحمدللہ, لیکن کرو گی تو اللہ ثواب دے گا. نبی کی سیرت کیا ہے, نبی کی سیرت کیا ہے,
نبی کا جاگنا، نبی کا چلنا، نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا کھانا، نبی کا سونا، قربان جاؤ، یہ سیرت ہے، یہ سیرت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے؟ قربان جاؤ، کھانا کیسے کھاتے تھے مسلمانوں؟ کبھی آپ نے یہ علماء سے پوچھا، کتابوں میں پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں چلتے کیسے تھے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتار کیا تھا، انداز کیا تھا؟ اور قربان جائیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے؟ یہ بھی نبی کی سنت ہے، نبی کی سیرت ہے یہ سونا۔ اور سنت طریقہ سونے کا کیا ہے؟ یہ جھلک میں بتا رہا ہوں، نظر پڑ گئی اس لیے میں تھوڑا موضوع کو بدل دیا۔ میرے ماں بہنوں، نبی کی سنت طریقہ یہ ہے سونے کا کہ داہنے کروٹ سو۔ کیسے سو؟ داہنے کروٹ سو۔ کاہے داہنے کروٹ سو؟ اس میں بھی حکمت ہے، آج سائنس کہہ رہی ہے، قربان جاؤ، بڑے بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، قربان جاؤ۔ ڈاکٹر آفتاب خان اپولو ہاسپٹل کا بڑا سرجن ہے، امریکہ مہینہ میں 15 سے 20 دن امریکہ میں رہتا ہے، وہ صرف ہارٹ کا آپریشن کرتا ہے، کلکتہ اپولو ہاسپٹل میں بیٹھتا ہے، سپتہ میں 2 دن بیٹھتا ہے، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ مہینہ میں 2 دن، صرف 2 دن بیٹھتا ہے۔ اور قربان جائیے، 30 سال کا نوجوان ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، ارے سبحان اللہ بولے تھا ماشاءاللہ۔ 30 سال کا نوجوان ہے، ڈاکٹر آفتاب خان، اتنی بڑی داڑھی ہے۔ میرا دل خوش ہو گیا ان سے جب میری ملاقات ہوئی، میں دکھانے گیا تھا اور میں نے اسے بتایا کہ میں امام ہوں، فلاں علاقے سے آیا ہوں، آپ کے بارے میں سنا تھا، میں دکھانا چاہ رہا تھا۔ وہ بہت ہی اخلاق کے ساتھ ملا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، اتنی بڑی داڑھی ہے، اور قربان جائیے، انہوں نے کہا کہ امام صاحب میں طالب علمی کے زمانے سے جب میں اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت سے جب سے داڑھی نکلی میں نے استورا نہیں لگایا۔ ارے سبحان اللہ بولے تھا ماشاءاللہ۔ میں نے استورا نہیں لگایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضرت اللہ کا کرم ہے کہ آج داڑھی اتنی بڑی ہے، اور ہر مہینے میں 3 دن نکلتا ہوں۔ اللہ سمجھ، چاہے وہ کہیں کا دورہ ہو، چاہے کہیں کا کال ہو، فون ہو، 3 دن میرا رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ میں ٹائم نکال کر 3 دن اللہ کے راستے میں نکلتا ہوں، اور قربان جاؤ سحر روزے پہ نکلتا ہوں۔ مسلمانوں، مجھے احساس ہوا کہ نہیں، ایسے اللہ والے دنیا کے اندر میں ہیں جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کا نظام کو برقرار رکھا۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، یہ داڑھی، یہ دیکھو، یہ داڑھی واہی سنت ہے، یہ داڑھی واہی سنت ہے جو قبر میں ساتھ جائے گی۔ یہ قبر میں ساتھ جائے گی، واہی سنت ہے۔ اور جب اٹھائے جاؤ گے حشر کے میدان میں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوں گے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے میں شرم نہیں ہوگی کہ داڑھی نہیں۔ داڑھی اگر خوبصورتی میں رکاوٹ اگر بنتی، اور کتنے نوجوانوں سے میں نے پوچھا کہ بیٹا داڑھی کیا نہیں رکھ لو رے؟ بولے حضرت داڑھی رکھوں گی لوگ بوڑھا کبھی بوڑھا گئی ہے۔ بولے بوڑھا ہوئے کیسے بوڑھا ہو جاؤ؟ بولے نہیں باپ، داڑھی رکھ لوں تو مربی ہے نہیں ہے۔ کہا ہے جو داڑھی رکھتا ہے اس کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ ارے بولو بھائی، شادی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور قربان جاؤ، اگر داڑھی رکاوٹ ہوتی خوبصورتی کے اندر میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی۔ مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھی قربان جاؤ، اور مہوے حیرت میں ڈوب گئی، عورتوں کو ہوش نہیں رہا، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اگر داڑھی خوبصورتی میں رکاوٹ ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کے چہرے پہ داڑھی نہیں سجاتا۔ اس لیے اس نبی کی اس عظیم سنت کو زندہ کرو مسلمانوں، نوجوانوں۔ داڑھی آپ سے کچھ مانگ نہیں رہی ہے، یہ چہرے کی خوبصورتی ہے۔ داڑھی چہرے کی کیا ہے؟ بولو، زور سے بولو، خوبصورتی ہے۔
ہاں اچھا دیکھیے گا، داڑھی یہ جب بھی نکلتی، بڑی ضدی ہے داڑھی، داڑھی بڑی ضدی ہے، یہ جب بھی نکلتی ہے مرد کے چہرے پہ ہی نکلتی ہے۔ عورت کے چہرے پہ داڑھی دیکھے کبھی؟ ادھر ہے نا کیا؟ جب بھی نکلتی ہے مرد کے چہرے پہ نکلتی، آخر کیوں؟ لیکن یہ بدھوا داڑھی نکلتی ہے، یہ چلا جاتا نائی کے یہاں، نائی بولتا بھایا بہت کھجلا، جلدی چھیل۔ داڑھی کہتی ہے میاں نہیں چھیل، تی مرد چھیل، تم مرد ہو مت چھیلو۔ داڑھی کہتی ہے تم مرد ہو مت چھیلو، یہ کہتا نہیں ہم مرد نہیں، ہم وہی ہے، چھیلو۔ داڑھی رکھو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک کھلاڑی ہے ہاشم املہ، ساؤتھ افریقہ ٹیم سے، جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہوں گے، ساؤتھ افریقہ ٹیم سے کھیلتا ہے ہاشم املہ، 24 سال کا نوجوان، اتنی بڑی داڑھی ہے۔ اور قربان جاؤ معین علی خان انگلینڈ ٹیم سے کھیلتا ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے۔ راشد خان اتنی بڑی داڑھی ہے، میں کن کا نام لوں اب؟ ارے کچھ پہچان تو ہونی چاہیے نا، نبی کی عظیم سنت ہے داڑھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کتنے لوگ رکھو گے داڑھی انشاءاللہ اس جلسے کے بعد؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ جو نہیں رکھے ہو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ہمارا نوجوان تیار ہوا ہے۔ اے اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا، ہمارے نوجوانوں کے دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے۔ اللہ ان کی زندگی کو بدل دے، اللہ ان کے چہرے کو اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان کے چہرے کو سجا دے۔ آمین بولے الحمدللہ۔ آمین آمین۔ نبی کی سیرت کیا ہے؟ ہماری ماں بہنیں میری یہاں پر بیٹھی ہیں، سنجیدہ ہو جاؤ میری ماں بہنوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی بنا رہی تھی، روٹی جانیں نا؟ تو اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آپ نے اما عائشہ کو اپنے گھر والوں کو سلام کیا۔ دیکھو نبی کی سنت دیکھو، سیرت دیکھو۔ گھر کے اندر میں جب داخل ہو تو گھر والوں کو، ارے زور سے بولو، گھر والوں کو سلام کرو۔ ایک نوجوان نے کہا کہ حضرت ہم گھر میں کیسے سلام کریں، میرے گھر میں تو خالی میری بیوی ہے۔ تو کہا تم بیوی کو سلام نہیں کرے گا؟ بولا حضرت بیوی کو سلام کریں گے تو سر پہ چڑھ جائے گی، بیوی کو سلام نہیں کرنا چاہیے؟ ارے بولو نا بھائی، بیوی کو بھی سلام کرو، قربان جاؤ، وہ گھر کی ملکہ ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے۔ جب گھر کے اندر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرو، چاہے بیوی ہو چاہے بچہ ہو، جو بھی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ روٹی بنا رہی ہوں۔ بولا بہت اچھا، پکاؤ۔ تو اما عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ ایک روٹی بچ گئی ہے، تھوڑا مجھے کچھ کام ہے، تھوڑا یہ روٹی کو آپ چولہے پہ رکھ دیجئے نا، پکا دیجئے۔ نوجوانوں اگر اس وقت وہاں ہم ہوتے، آپ ہوتے، تو اپنی بیوی کو 2 گالی سناتے کہ تمہیں ڈر بھی ہے کہ تم کس سے کہہ رہے ہو؟ ہم مکھیا ہیں، ہم روٹی بنائیں گے، ہم ماسٹر ہیں، ہم روٹی بنائیں گے، ہم سرپنچ ہیں، ہم روٹی بنائیں گے، ہم پردھان ہیں، ہم روٹی بنائیں گے، ہم بڑا بابو ہیں، ہم روٹی بنائیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ اما عائشہ کس سے کہہ رہی ہے؟ یہ وجہ کائنات ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ چاند نہ ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ زمین ہوتی، یہ ان سے اما عائشہ کہہ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ ٹھیک ہے میں ایک روٹی بنا دیتا۔ اما عائشہ اٹھ کر چلی گئی۔ بابو کیا ہوا؟ اچھا آپ بھی جس کو جانا ہے چلے جاؤ، میرے در میں تقریر کے درمیان میں کوئی جانا آنا ذہن کو منتشر کر دیتا ہے۔ ارے جابو رے، ارے بولے جابو ہے لگلے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ کو سحر کر نہ سکا۔
اور قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹی بنانے بیٹھ گئے، اما عائشہ چلی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چولہا تو گیس کا چولہا ہے، ابھی گیس کا چولہا ہے نا بھائی، اور وہ چولہا بھی ہے مٹی والا بھی چولہا ہے۔ تو اس وقت اس زمانے میں زمین کے اندر میں وہ چولہا، وہ تندور والا چولہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹی یوں کیے اور چولہے پہ لگا دیا۔ 5 منٹ ہو گیا، 10 منٹ ہو گیا، 15 منٹ ہو گیا، 20 منٹ ہو گیا، روٹی پک ہی نہیں رہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے روٹی پک نہیں رہی ہے، جیسے کہ تیسی ہے، اس کو نکالے، پھر پلٹ کے لگائے، بیٹھے ہیں، روٹی پک ہی نہیں رہی ہے۔ اچھا آدھا گھنٹہ ہو گیا، پون گھنٹہ ہو گیا، اما عائشہ آ گئی، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو دیکھتی ہے کہ وہ روٹی پکی نہیں، کہ یا رسول اللہ ابھی تک آپ یہ روٹی نہیں پکا پائے، ابھی تک آپ یہ روٹی نہیں پکا پائے، ہم تو اتنی روٹیاں چند منٹوں میں بنا دیے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے مجمع بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں عائشہ، یہ روٹی پک کیوں نہیں رہی ہے؟ ہائے ہائے، یہ روٹی، ارے بولو بھائی زور سے بولو، پک کیوں نہ رہی؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے کہ عائشہ یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آخر یہ روٹی پک کیوں نہیں رہی؟ میرے آقا لاجواب، میرے آقا لاجواب، میرے مولا لاجواب، عرش اعظم کا وہ دولہا لاجواب ہے، میرے آقا لاجواب، میرے مولا لاجواب، عرش اعظم کا وہ دولہا لاجواب ہے، عرش اعظم کا وہ دولہا لاجواب ہے، جن کی باتیں لاجواب، جن کا لہجہ لاجواب، میرے آقا کا سارا پالا جواب ہے، عرش اعظم کا وہ دولہا لاجواب ہے، جن سے ضیا پاتے ہیں ستارے، جن سے چمکتے ہیں یہ نظارے، جن سے ضیا پاتے ہیں ستارے، جن سے چمکتے ہیں یہ نظارے، جن سے چمکتے ہیں یہ نظارے، ذرا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اما عائشہ بیٹھ گئی، یا رسول اللہ روٹی نہیں پک رہی ہے، اور قربان جائیے اس روٹی کو اما عائشہ نے ہاتھ لگا کر نکالی چولہے سے، تندور سے، دیکھتی ہے کہ روٹی آٹا کا آٹا رکھا ہوا ہے، روٹی پکی نہیں۔ قربان جائیے حضرت جبرائیل تشریف لائے، سبحان اللہ ولدہ ماشاءاللہ، حضرت جبرائیل تشریف لائے، کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نے سلام کہا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب سے جا کر کہہ دو قیامت تک یہ روٹی نہیں پکے گی، سبحان اللہ ولدہ ماشاءاللہ۔ کب تک نہیں پکے گی؟ قیامت تک یہ روٹی نہیں پکے گی۔ جبرائیل کیوں نہیں پکے گی؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نے کہا ہے کہ اس روٹی میں میرے محبوب کا ہاتھ لگ گیا ہے، اسے دنیا کی آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ میرے نوجوانوں، دشت کو چمن بنا دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا، دشت کو چمن بنا دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا، دشت کو چمن بنا دیا،
کانٹوں کو گلاب کر دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا، مصطفیٰ نے جس کو چھو لیا اس کو لاجواب کر دیا، مصطفیٰ نے جس کو چھو لیا اس کو لاجواب کر دیا۔ سبحان اللہ، اس لیے میرے بھائیوں، نبی کی سیرت یہ ہے۔ اچھا، مرد کو گھر میں جھاڑو لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہماری ماں بہنیں سوچ رہی کہ مولوی صاحب ٹھیک پوائنٹ پکڑیا، گھر میں جھاڑو لگانا یہ بھی نبی کی سنت ہے، آٹا گوندنا یہ بھی نبی کی سنت ہے، بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹا دینا نبی کی سیرت ہے، نبی کی سنت ہے۔ بیوی کے ہاتھوں میں، گھر صرف پیسے سے نہیں چلتا، ایک بات یاد رکھیے گا، پیسے سے صرف گھر نہیں چلتا ہے۔ آپ کی بیوی صرف آپ کے پیسے کو دیکھ کر خوش نہیں رہے گی، قربان جائیے، سونے کا دھما لا کر دے دو گے اس سے صرف خوش نہیں رہے گی بیوی، وہ بھی تو انسان ہے نا۔ اچھے اخلاق پیدا کرو، قربان جاؤ، اچھے اخلاق پیدا کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی تھی۔ کتنی بیوی تھی؟ 11 بیوی تھی، لیکن کسی بھی روایت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیوی کو، کسی کو مارا نہیں، مارنے کی نیت سے ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی اپنی 11 بیویوں میں سے۔ قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ۔ اے نوجوانوں، مسلمانوں، سنو، نبی کی سیرت یہ بھی ہے کہ اماں عائشہ کو اللہ کے رسول لقمہ بنا کر کھانا کھلاتے تھے۔ بیوی کو کھانا کھلانا بھی نبی کی سنت ہے۔ بیوی کو لقمہ بنا کر کھانا اس نیت سے کہ کبھی کھلا دینا ایک لقمہ کہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلایا ہے۔ لیکن ابھی تھوڑا ڈر ہے، ابھی کوئی نوجوان اگر اپنی بیوی کو کھانا کھلائے تو اس کی ماں بولی مور بیٹا جادو کر دیے، یہ ہاتھ دماغ گھما دیے۔ لیکن دنیا کو نہیں دیکھنا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اس لیے نوجوانوں، مسلمانوں، گھر صرف پیسے سے نہیں چلتا، سونے چاندی سے نہیں چلتا ہے، اچھے اخلاق سے چلتا ہے، اچھے بول سے چلتا ہے۔ بیوی ہے، اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی اگر ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے، اسے معاف کر دینا۔ تو یہ نبی کی سیرت کی ایک جھلک تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اصل مقصد یہ ہے، یہ مسجد کا جلسہ ہے، اور قربان جائیے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ کس کا گھر ہے؟ بولو بھائی، کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے زمین کا فرش بچھایا۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جو ہمیں پلاتا ہے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جو ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے۔ کون اللہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ کون اللہ آج پیدا کیا، زندگی دیا ہے۔ ایک دن میرا اللہ موت دے گا، پھر اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ پوچھے گا، میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ اس لیے میرے مسلمانوں، اس لیے نوجوانوں، میرا ایک پیغام ہے کہ یہ دنیا تفریح گاہ نہیں ہے، یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا آخرت کی بنانے کی جگہ ہے، یہ دنیا آخرت سنوارنے کی جگہ ہے، یہ دنیا قبر بنانے کی جگہ ہے۔ اس لیے دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، حشر کے میدان کی تیاری کرو۔ موت پیچھے کھڑی ہے۔ میری ماں بہنوں، ایک بات یاد رکھنا، موت سب کو آنی ہے۔ موت نہ نوجوان کو دیکھتی ہے، موت نہ عورت کو دیکھتی ہے، موت نہ بچے کو دیکھتی ہے، موت نہ پہلوان دیکھتی ہے، موت نہ بادشاہ دیکھتی ہے، موت نہ فقیر دیکھتی ہے۔ موت کا وقت متعین ہے۔ اینما
ऐनामा तकूनु युद्रिकुमुल मौतो वलौ कुंतुम फी बुरूजी मुशय्यदा। मेरा अल्लाह कहता है तुम कहीं भी रहो, किसी मजबूत किले के अंदर में बंद रहो, जिस वक्त वो आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, जन्नत में जाने की तैयारी करो। कितने लोग जन्नत जाएंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हाल ही की बात है, ये नौजवान मेरा, कुछ नौजवान सोचते हैं कि नहीं नहीं अभी नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है। क्या क्या मियाँ क्या? बोले नमाज पढ़ना बूढ़ा सबका काम है, मी तो जवान जी का जवान नहीं मरता है। अभी पूर्णिया डगरवा जाने ना? अरे नाम सुने थे? बोले बोलो। अभी ये कुछ दिन हुए हैं, ज्यादा दिन नहीं हुआ, महीना नहीं हुआ, कुछ दिन हुए, 3 नौजवान जिसकी उम्र 20 से 25 साल है। अब चौक पर, डगरवा चौक पर नेशनल हाईवे है, पूर्णिया से गाड़ी आती डलकोला सिलीगुड़ी किशनगंज। ओ ये तीनों नौजवान एक गाड़ी में बैठा। अब वो गाड़ी कौन सी गाड़ी थी? थपाची थी। की बोले रोडा गाड़ी नाम? अपाची। मी नाम रखे है ये थपाची। अब तीनों नौजवान नेशनल हाईवे पार कर रहा था। अब वो ध्यान नहीं देना होगा, और ध्यान कहो क्या, तो मैं तो कहूंगा कि मौत तो वक्त मुतय्यन है। पूर्णिया की तरफ से तेज रफ्तार में एक ट्रक आ रही थी, ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवान स्पॉट डेड, रोड पर ही खत्म। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कै दिन रहना है? अरे बोलो कितना दिन रहना है? 2 दिन रहना है। हिंदुस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर था डॉक्टर मनमोहन सिंह, अभी कुछ दिन पहले मरा, अरे इंतकाल किया ना। और कुर्बान जाइए वो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। कुर्बान जाओ जिसकी एक हुक्म पर और कानून बदल जाते थे। कुर्बान जाओ वो भी चला गया। ये दुनिया का दस्तूर है। माइकल जैक्सन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। माइकल जैक्सन इतना बड़ा डांसर था कि जब उसका डांस का शो होता था, लाखों आदमी टिकट लगाकर उनका शो देखता था। वो माइकल जैक्सन रुपयों की बोरी पे सोता था, गड्डी पे सोया करता था। 12 डॉक्टर हमेशा माइकल जैक्सन का आगे पीछे रहता था। 12 डॉक्टर। कितना डॉक्टर? हमें प्यास लगेगी, हमको अगर प्यास लगती है, हम लोगों को प्यास लगती है तो नल चलाए, नल की बोले कॉल 12 चलाए, पानी निकाले कर। ओ माइकल जैक्सन पानी ऐसे नहीं पीता था। 12 डॉक्टर पहले पानी को चेक करता था, 12 मशीन में चेक करता था, फिर वो पानी को माइकल जैक्सन पीता था। माइकल जैक्सन का कहना था कि हम 150 साल जिंदा रहेंगे। कितना साल? हम मरेंगे नहीं, हम 150 साल जिंदा रहना चाहते हैं। दौलत की कमी थी नहीं, पैसे की कमी थी नहीं। 12 डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर हमेशा आगे पीछे रहता था। ओ माइकल जैक्सन, लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे रब ने कहा कि माइकल तुम मेरे कानून को नहीं जानते हो, मेरे फैसले को तुम मानने को तैयार नहीं हो। माइकल मैंने लिख दिया है, मौत लिख दिया है, जिंदगी लिख दिया है। ए माइकल तुम चाहते हो कि हम 150 साल दुनिया में रह लेंगे दवाई खाकर, इंजेक्शन लगाकर, रुपए की गड्डी पे सोकर? नहीं, ये नहीं हो सकता। और सिर्फ ये माइकल जैक्सन 50 साल की उम्र में मर गया। कितनी उम्र में मरा? सिर्फ 50 साल जिंदा रहा माइकल जैक्सन। 12 डॉक्टर खड़ा का खड़ा रह गया। सारा अमेरिका कुर्बान जाओ देखता रह गया, खड़ा का खड़ा रह गया। कुर्बान जाओ
مائیکل جیکسن کی آنکھیں بند ہو گئی، ہچکی آئی، سانسیں رک گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، یہ دنیا سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آخرت بنانے کی جگہ ہے، یہ دنیا قبر کی تیاری کرنے کی جگہ ہے۔ سفر ہے لمبا، کوئی ساتھی نہیں ملتا، اکیلا ہے دولہا کوئی باراتی نہیں ملتا، اکیلا ہے دولہا کوئی باراتی نہیں ملتا۔ دنیا میں مرو گے ایک دولہا وہ بنتا ہے جو شادی کرتا ہے، دولہا بنا۔ باراتی لوگ تیار ہوئے، بارات گئی اور نکاح پڑھ کر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آئے۔ لوگ ساتھ تو آتے ہیں لیکن ایک دولہا وہ بھی تم بنائے جاؤ گے۔ لوگ قبرستان تک آپ کا ساتھ جائے گا، قبر میں ڈالے گا، مٹی دے گا، لیکن پھر وہاں پر ساتھ رہنے والا آپ کا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ ہوں گے، آپ کا عمل ہوگا، اور قربان جائیے اللہ کے فرشتوں کا سوال و جواب ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، رہتی زندگی میری ماں بہنوں، قبر کی آخرت کی تیاری کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور سوچو موت پیچھے کھڑی ہے، موت بول کر نہیں آتی ہے، موت بول کر۔ ابھی میرا 3 دن پہلے پروگرام تھا مالدہ میں، 3 دن پہلے میرا پروگرام مالدہ میں تھا، تو جو نوجوان دعوت دیا تھا نا، وہ حافظ قرآن تھا۔ میں نے اس کو ایک روز فون کیا، فون نہیں اٹھایا۔ اس کے کل ہو کے اس کا فون آیا، رونے لگا، بولا حضرت معافی چاہتے، آپ کا فون آیا میں نہیں اٹھا پایا۔ دراصل یہ بات ہے کہ میری چھوٹی بہن انتقال کر گئی۔ میں نے کہا کہ کیسے انتقال کی، کتنی عمر تھی؟ بولا 18 سال تھی حضرت، پچھلے سال اس کی شادی کروایا تھا، اور قربان جائیے اچانک سینے میں درد ہوا، ہم لوگ چانچل میں اس کو بھرتی کیے، وہاں اچھی نہیں ہوئی، کٹھیار لے گئے، وہاں انتقال کر گئی۔ حضرت دعا کر دیجیے گا ہماری بہن کو اللہ مغفرت فرما دے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، موت بول کر نہیں آتی ہے، موت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ گھر، اس گھر کو بہتر بنائے ہو، جس گھر میں رہنا ہے تو دن، جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے، کیسا ہوگا وہ گھر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں۔ تو انشاءاللہ آخرت کی تیاری کریں گے بھائی، جنت میں جانے کی تیاری کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ جنت میں جانے کی تیاری کریں گے۔ بس مجھے 5 آدمی چاہیے اس مجمع کے اندر میں، انار جوڑنے ہمیں 10 دعا کرو۔ کتنا دعا کریں گے؟ ہم اس کے لیے 10 دعا کریں گے۔ میری ماں بہنوں آپ بھی تیار رہنا، آپ کے لیے بھی 10 دعا ہوگی انشاءاللہ۔ آمی مسافر دعا رد ہوئے نہیں، ایٹا آمی کوچی نا اللہ نوبیر فرمانا چھے، جو دی مسافر دعا کرے انہار دعا رد ہوئے نہیں، جو مظلوم ہے مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، جو بیمار ہے بیمار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ انہار جو نے ہمیں 10 دعا کربو۔ مسجد کے کچھ کام ہیں اور قربان جاؤ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جو دنیا میں مسجد بنا کے مر گیا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔